بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، یہ بات آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر تھی، جنات پر اور انسانوں پر بھی تھی۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آپ سب جنوں ان چرند پرند کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا ایسا مقام عظیم عطا فرمایا تھا کہ اس دور میں ایسا مقام کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ نصب، بادشاہت اور سلطنت ایسی وسیع اور عظیم تھی کہ جس کی مثال نہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے کہ دیکھا اتنے میں ایک چونٹی آئی ہے جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور یہ اس خوراک کو لے کر، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے کنارے پر پہنچی سے ایک مینڈک باہر آیا، منہ کھولا اور چونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک واپس آیا اور پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا جو اب اس چونٹی کے منہ میں نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سے بات کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے چونٹی کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چونٹی بولی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ مینڈک مجھ کو روز اپنے منہ میں لے کر پانی میں سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے اور پھر اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج اس کے منہ کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی پر تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی مجھ کو نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہ تھی بلکہ محبت کے سبب تھی۔ یہ خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی کھانا کھلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے
اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورا سال کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری ایک خواہش ہے۔ تو اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی کہ مجھے صرف 7 دن کی اجازت دے دیں، میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ نے تمام جنات و انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو حلال ہے، یعنی گائیں، بیلیں، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ کو، ان تمام چیزوں کو جو جن اور حیوانات میں سے یعنی پرند وغیرہ، ان سب کو جمع کریں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان سب کو جمع کیا اور ان سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اتنی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پہ سے شیرنی اور دھیمے انداز سے چلتی رہیں کہ کھانا خراب نہ ہو۔ ہوا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیرنی اور دھیمے انداز سے ان کھانوں پر سے گزرتی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے پر چلنا شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا تھا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آؤ اور کھانا شروع کرو۔ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا۔ مچھلی نے اس قدر کھانا کھایا، اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان ہی صاف کر دیا۔ اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی ہے اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ جان لیجئے جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو تیار کرنے میں کئی روز لگ گئے، اتنا کھانا میرا پاک پروردگار 1 دن میں مجھے 3 مرتبہ بھیجتا ہے، اور آج تک کبھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے رکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ یہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تیری وجہ سے میرے کھانے میں کمی ہو گئی۔ اس وقت حسرت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزی کے ساتھ، اور مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے رزق آتا ہے۔ ناظرین، بے شک ہمارا رزاق صرف اللہ ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو
رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رزق بھی اور ہم سب کا اور آپ سب کا رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔